إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 3، تلک الرسل، خلاصہ و تفہیم۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اس نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں۔ اس ذات بابرکات نے رسولوں کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر درجات و مراتب عطا فرمائے۔ کسی کو براہ راست ہم کلامی کا شرف بخشا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو واضح معجزات اور نشانیاں عطا فرمائیں۔ جبریل امین علیہ السلام سے ان کی تائید و نصرت فرمائی۔ اگر اللہ عز و جل چاہتا تو معجزات، واضح دلائل اور کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لوگ باہم اختلاف اور جنگ و جدل میں نہ پڑتے، لیکن اللہ عز و جل کی سنت نہیں کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ معاذ اللہ، ایسا نہیں کہ اللہ عز و جل بے بس تھا، اس کے پاس لوگوں کو اختلاف اور باہم فساد سے روکنے کا اختیار نہ تھا، بس یہ اس کی مشیت رہی ہے، سنت قدیمہ رہی ہے کہ ہر شخص انبیاء کی دعوت پر لبیک کہنے والا نہیں ہوتا، کچھ ماننے والے ہوتے ہیں اور کچھ منکر۔ انسان کے ارادے کا، اس کی قدرت و اختیار کا یہی تو امتحان ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دل گرفتہ نہ ہوں۔ ہدایت و دلالت، حق و باطل کا ٹکراؤ، یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انسان کی آزمائش میں جان و مال کو بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور یہ آزمائش انسان کے نفس پر سب سے زیادہ بھاری ہے۔ قرآن میں بارہا ذکر آیا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی راہ میں جانیں لڑاؤ۔ پھر کہیں فرمایا کہ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا والا قرض۔ تو یہاں حکم ہو رہا ہے، اے میرے بندو، انفقوا مما رزقناکم، کہ جو کچھ ہماری عطا ہے اس سے صرف اپنی راحت و آرام پر ہی نہیں بلکہ راہ حق میں بھی خرچ کرو۔ یہ زندگی کی عارضی مہلت ختم ہونے والی ہے، وہ دن آیا چاہتا ہے کہ مال دے کر بھی نجات نہیں خریدی جا سکے گی، کوئی یاری دوستی، کوئی واسطہ، کوئی سفارش، کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ یاد رکھ میرے بندے، آج کیا ہوا نیک عمل ہی کل نجات دلا سکے گا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں ہی وہ زندہ جاوید ہستی ہوں جو ساری کائنات کو یکتا و تنہا سنبھالے ہوئے ہے؟ کیا تم نے کبھی لحظہ بھر کے لیے مجھے سوتے یا اونگتے دیکھا؟ زمین و آسمانوں کی پنہائیوں میں موجود ہر چیز میری مملوک ہے، کسی کے مجال نہیں کہ میرے احکام و قوانین میں دخیل ہو سکے یا میرے حضور میری اجازت کے بغیر لب کشائی کر سکے۔ صرف میں ہی غیب کا علم جاننے والا ہوں، یہ دنیا اور آخرت کے سب امور میری ہی دسترس میں ہیں۔ میری مشیت اور حکمت پر منحصر ہے کہ کسی بندے کو برگزیدہ کرنے کے لیے اپنے علوم میں سے کچھ عطا فرما دوں۔ میرا اقتدار آسمانوں اور زمین سب پر مکمل طور پر حاوی ہے، اور مجھے ان کی نگرانی ذرا سی بھی گراں نہیں گزرتی۔ میری ذات ہی سب سے بزرگ اور برتر ہے۔ یاد رکھو، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ ہدایت و گمراہی کو چھانٹ کر واضح طور پر الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ جو سب جھوٹے دنیاوی سہاروں کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو اسے کبھی بے سہارا نہ ہونے دے گا۔ اہل ایمان کا حامی و مددگار اللہ عز و جل ہے، جو انہیں کفر کے اندھیروں سے نکال کر فوز و فلاح کی روشنیوں میں لاتا ہے۔ اس کے برعکس کفر کے حامی، کفر کے مددگار وہ طاغوت ہیں جو انہیں دلالت و گمراہی کے ہولناک اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا تم نے انتہائی مغرور و سرکش
نمرود کے قصے پر غور کیا جو بڑا عبرتناک اور سبق آموز ہے؟ اس قصے میں ایمان کی روشنی اور کفر کی تاریکی کا بیان ہے۔ نمرود جو خدائی کا دعوے دار تھا، اس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب اللہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ نمرود نے جواب دیا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اس نے ایک پھانسی لگنے والے کو چھوڑنے کا حکم دیا اور ایک بے قصور کی گردن اڑوا دی، حالانکہ دونوں باتیں قطعی محمل اور غلط تھیں۔ دلیل و برہان کی روشنی میں ایسی رہائی کو حیات اور ایسے قتل کو کسی طرح بھی موت نہیں کہا جا سکتا۔ تاہم ابراہیم علیہ السلام نے الجھنے کے بجائے دوسری حجت قائم کر دی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا۔ اس پر وہ ظالم مبہوت اور بہت چکا ہو کے رہ گیا۔ لوگوں مت بھولو، تمہارا رب تمہیں موت دے کر ایک دن دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا اور اس دنیا میں کیے گئے ایک ایک کام کے بارے میں بڑی باریک بینی سے حساب لے گا۔ تمہارا رب بقا و فنا پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حیات بعد از ممات کی کیفیت بدرجہ عین الیقین جاننے کے لیے اپنے رب سے مردے کو زندہ کر کے دکھانے کی درخواست کی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، آپ 4 پرندوں کو اپنے سے مانوس کر لیں، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے آپس میں ملا دیں، پھر انہیں علیحدہ علیحدہ پہاڑوں پر رکھ دیں، اس کے بعد انہیں پکاریں تو وہ ٹکڑے آپس میں مل کر جیتے جاگتے پرندے بن کر آپ کی طرف بھاگتے چلے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور پرندے بھاگتے ہوئے ان کے پاس آ گئے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کا حیات بعد از ممات کا علم الیقین سے نکل کر عین الیقین کے درجے کو پہنچ گیا۔ اے میرے بندو، میری راہ میں جو بھی خرچ کرو اخلاص اور سلیقے سے خرچ کرو۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے اتنا کچھ ہے جو تمہارے گمان سے بھی بڑھ کر ہے۔ یاد رکھو، احسان جتانے سے نہ صرف نیکی ضائع ہو جاتی ہے بلکہ الٹا عذاب کا موجب بن جاتی ہے۔ اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو اس سے نرمی سے معذرت کر لو۔ یاد رکھو، جب تم کسی کو کچھ دیتے ہو تو وہ اسے نہیں، مجھے دیتے ہو۔ نیکی کے کاموں میں ریاکاری و منافقت سے دور رہو۔ ہر ایک کو اس کی نیت اور عمل کے موافق اجر ملے گا۔ دکھاوا ساری عمر کی نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں عمدہ چیزیں دو، ناکارہ چیزیں دینے کا بالکل مت سوچو۔ شیطان تمہیں مفلسی اور ناداری سے ڈرائے گا، جبکہ اللہ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی فیاض اور فراخ دست نہیں۔ حکمت و دانش اللہ کی عطا ہے، جس سے مل جائے وہ بہت خوش قسمت ہے۔ صدقات میں پردہ پوشی اور عزت نفس کا خیال رکھو۔ صدقات کا پوشیدہ دیا جانا اعلانیہ دیے جانے سے بہتر ہے۔ ہاں، اگر ترغیب کی نیت سے اعلانیہ دیا جائے تو نیک عمل ہے۔ غیر مسلموں کو تالیف قلب کے لیے نفلی صدقات دیے جا سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو جہاد فی سبیل اللہ اور علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے وقف کر رکھا ہو اور اسی باعث وہ کسب معاش کی تگ و دو نہ کر سکتے ہو، وہ صدقات و خیرات کے سب سے بڑھ کر مستحق ہیں۔ اے میرے بندو، سود سے دور بھاگو، کیونکہ یہ تم میں اخلاق رذیلہ پیدا کرتا ہے۔ قیامت کے دن سود خور میرے حضور لڑکھڑاتے ہوئے پیش ہوں گے، ان کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے۔ لعنت ہے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، اور اس کے گواہوں پر اور اس کے لکھنے والوں پر۔ سود خور اصحاب النار ہے، جہاں سے وہ نکلنے کا کوئی رستہ نہیں پائیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جو تمہارا سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو
اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو جان لو کہ اللہ اس کے رسول کا تمہارے خلاف کھلا اعلان جنگ ہے۔ جو قرضدار تنگ دست ہوں انہیں آسانی تک مہلت دو، اور اگر قرض معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بڑے اجر کا باعث ہے۔ جب تم ایک خاص مدت تک آپس میں لین دین کرو تو اس کے ہر معاملے کو لکھ لیا کرو اور گواہ بنا لو تاکہ جھگڑے اور اختلاف کی صورت پیدا نہ ہو۔ یوم آخرت میں پیش ہونے کا یقین رکھو اور وہاں کے مواخذہ اور محاسبہ سے ڈرو۔ صاحب امانت کو ادا کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے، اور گواہی کو ہرگز مت چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے اس کا دل گناہ گار ہے۔ تم جو کچھ چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ سب سے واقف ہے، وہی جانتا ہے کون بخشش و مغفرت کے لائق ہے اور کون نہیں۔ اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ عز و جل پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، رسولوں کی لائی ہوئی شریعت کی اطاعت کرتے ہیں، سب رسولوں، فرشتوں اور الہامی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان تک جب بھی اللہ کو کوئی حکم پہنچتا ہے وہ اس کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل کسی متنفس پر اس کی بساط سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، ہر شخص اپنی کمائی کا ذمہ دار ہے۔ اس سورہ کے اختتام پر مومنین کو ایک اہم دعا کا سبق دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب سے یوں دعا مانگا کرو: اے ہمارے رب، ہم خطا و نسیان کے پتلے ہیں، ہماری بھول چوک پر ہماری پکڑ نہ فرمائیے گا، ہم سے پہلی امتوں پر جو سخت احکام تھے ہم پر ایسا بار نہ ڈالیے گا، بس ہم سے بخشش، درگزر اور رحم والا معاملہ فرمائیے، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، بس ہمیں کافروں پر نصرت عطا فرمائیے۔ سورہ آل عمران، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ وہ ذات اقدس ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ساری کائنات کو قائم کرنے والا، محافظ و نگران۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ عصمتوں کی مرقع کتاب آپ پر نازل کی جو سراسر حق اور سچائی ہے۔ ہم ہی قرآن سے پہلے انسان کی رہنمائی کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکے۔ یہ کتاب حق و باطل میں فرق کر کے راہ ہدایت کو نکھار کر سامنے لانے والی ہے۔ اب جو کوئی اس کتاب کا انکار کرے وہ ہر خیر سے محروم ہے، اور آخرت میں ایک ہولناک عذاب اس کا منتظر ہے۔ اے میرے بندو، زمین و آسمانوں کی کوئی شے مجھ سے مخفی نہیں، یہ تمہارا رب ہی ہے جو ماں کے پیٹوں میں جیسے چاہتا ہے تمہاری صورت گری کرتا ہے۔ اسی نے اس کتاب میں 2 طرح کی آیات نازل کی ہیں، محکمات جن کا مفہوم بالکل واضح ہے اور یہی ام الکتاب ہے، اور متشابہات جن کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش ہے، ان کا اصل مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ خلق خدا کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنے مقاصد خبیثہ کے لیے استعمال کر سکیں، اور جو لوگ عقل سلیم رکھتے ہیں وہ محکمات کی پیروی کرتے ہیں اور ایمان کی سلامتی اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ نیکوکار اپنے رب کی شان بیان کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یہ کائنات تیری ہی عطا و بخشش کا نمونہ ہے، عطا و بخشش تیری شان ہے، اب جب کہ تو ہمیں ہدایت کی راہ پر لگا چکا، ہمیں کبھی بھی اس راہ سے بھٹکنے نہ دینا۔ اے ہمارے رب، قیامت کی ہولناکیاں واقع ہو کے رہیں گی، ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا لینا۔ اس دن سب سے زیادہ خسارے میں وہ منکرین حق ہوں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنے اموال اور اولاد پر بڑا تکیہ کیا ہوگا، اور یہی سب کچھ اس دن ان کے لیے سب خساروں کا عنوان ہوگا۔ فرعونی اور دیگر اقوام باطلہ
جنہیں مال اور اولاد پر بڑا ظلم تھا، اللہ کی سخت پکڑ کی زد میں ہوں گے۔ کفار کے مقدر میں مغلوبیت لکھ دی گئی ہے، وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ کر رہیں گے۔ بدر کے معرکہ میں تمہارے لیے بڑا سامان عبرت و بصیرت تھا، کس طرح بے سر و سامانی کے عالم میں ایک چھوٹی سی جماعت نے ہر طرح کے اسلحہ سے لیس اپنے سے کئی گنا بڑی جماعت کو شکست دی۔ یہ سب محض قوت ایمانی اور اللہ کی تائید و نصرت ہی سے ممکن ہوا۔ اے میرے بندو، تمہارا دنیا میں قیام بس ایک امتحان ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کون دنیا کی کشائش میں مستغرق ہو کر رہ جاتا ہے اور کون اپنی آخرت سنوارنے کی فکر کرتا ہے۔ تمہارے لیے عورتیں، اولاد، مال و دولت، جائیداد، مویشی اور زرعی زمینوں کی شکل میں بہت سے مرغوبات نفس جمع کر دیے گئے ہیں، مگر توجہ رہے کہ یہ سب عارضی دنیا کے عارضی ساز و سامان ہیں۔ بہترین ٹھکانہ تو تمہارے رب کے پاس ہے، تو اچھی طرح سمجھ لو کہ جو لوگ مجھ سے ڈر کر دنیا کی زندگی بسر کریں گے ان کے لیے ہمیشگی کی جنتیں ہیں، جہاں ان کے لیے خوشیوں کے ڈھیروں سامان ہوں گے۔ اب جنہوں نے بات سمجھ لی وہ پکار پکار کر کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ بس یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی نعمتوں سے بقدر ضرورت استفادہ کرتے ہیں، دنیا کو اپنا مطمع نظر نہیں بناتے۔ ان کی نظر آخرت کی نعمتوں پر رہتی ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی کبریائی اور عظمت ہے، ان کے دل اور زبان ہم آہنگ ہے، ان کی قول اور فعل میں مطابقت ہے۔ یہ دنیا کی فانی لذات پر رال نہیں ٹپکاتے، صبر اور حوصلہ والے ہیں۔ بجائے نعمتیں ذخیرہ کرنے کے یہ نعمتیں تقسیم کرنے والے ہیں۔ یہ راتوں کو اٹھ کر الحا و زاری سے استغفار کرتے ہیں، رب کی بخشش و مغفرت کے طلبکار رہتے ہیں۔ بس میرے بندو، تم بھی حسن عمل کی یہ پونجی سمیٹو تاکہ آخرت میں میری نعمتوں کے حقدار بن سکو۔ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنی الوہیت میں یکتا ہے۔ اس حقیقت کی سب سے بڑی گواہی خود اللہ عز و جل نے دی ہے۔ تمام انبیاء اور رسولوں کی یہی بنیادی تعلیم تھی کہ اسے ایک اللہ کی بندگی کرو جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرشتے حجت و برہان سے اور اہل علم اپنی زبان و بیان سے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا سزاوار نہیں۔ تمام کائنات اور خود انسان کی تخلیق کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سب جان لو کہ اسلام دین کامل ہے، کوئی دوسرا دین، کوئی دوسری شریعت اللہ کے ہرگز قابل قبول نہیں۔ سب انبیاء کا دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا۔ اہل کتاب نے محض عناد کی بنا پر اس دین سے اختلاف کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو منہ پھیرے تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں۔ آپ کا کام تو بس اللہ کا پیغام صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ کو حساب لیتے کیا دیر لگتی ہے۔ اہل کتاب کا تو یہ حال ہے کہ اگر ان کی اپنی کتاب ہی سے فیصلہ کر دیا جائے تو منہ پھیر جاتے ہیں۔ یہ جہنم کے حوالے سے خام خیالیوں کے اور جھوٹی تمناؤں کا شکار ہیں۔ اس دن ان کا کیا حال ہوگا جب یہ جہنم کے کنارے جمع کیے جائیں گے۔ سب جان لو بادشاہ کوئی نہیں سوائے اللہ عز و جل کے، مالک کوئی نہیں سوائے اس مالک الملک کے۔ وہ جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ عزت و ذلت سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ہر بھلائی کا مالک ہے، وہی رات کو دن سے نکالنے والا اور جاندار کو بے جان سے پیدا کرنے والا ہے۔ وہ صاحب قدرت جس سے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اے مومنو،
اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، جو ایسا کرے گا تو جان لے کہ اللہ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ ہر شخص اپنا کیا دھرا پالے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو محبت تو تم ہی سے ہونی چاہیے۔ جو اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے اسے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اتباع کرے۔ ایسے شخص کو اللہ عز و جل اپنا محبوب بنا لے گا اور اس کی خطائیں معاف فرما دے گا۔ پھر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کرے تو اللہ عز و جل ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تمہارے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں تمہارے رب کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو برگزیدہ فرمایا، انہیں اپنی شان کن فیکون سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ انہوں نے گہوارے میں بنی اسرائیل کو اپنی نبوت کے بارے میں بتایا اور اپنی والدہ کی برات پر جامع بات کی۔ اللہ عز و جل نے انہیں بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، گارے سے پرندہ بنا کر اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونک دیا کرتے تھے۔ اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو بینائی عطا کرتے اور آپ کے ہاتھ پھیرنے سے برس کا مرض جاتا رہتا تھا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو اپنی اطاعت کی دعوت دی اور انجیل پر ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن بنی اسرائیل نے عناد اور ہٹ دھرمی پر کمر باندھ لی۔ بہت تھوڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے مددگار بنے جو حواری کہلائے۔ جب بنی اسرائیل کی دشمنی حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنا لیا تو اللہ عز و جل نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ آپ قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر بھیجے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے کہ انہیں مٹی سے بنایا، پھر کہا ہو جا تو وہ وجود میں آ گئے۔ اس پس منظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دیجیے، ان مشترکات کی طرف بلائیے جو مسلمانوں، یہود اور نصارہ میں یکساں ہیں، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو مسلم یکسو تھے۔ اہل کتاب خود بھی گمراہ ہیں اور ان کا بس نہیں چلتا کہ تمہیں بھی راہ حق سے ہٹا دیں۔ یہ حق کو جانتے بوجھتے باطل سے خلط ملط کرتے ہیں، اللہ کے احکامات میں تحریف کرتے ہیں، آیات کی غلط تعویلات پیش کرتے ہیں، اللہ سے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں۔ ہدایت انسانی کے لیے انبیاء اور رسولوں کا ایک طویل سلسلہ چلتا رہا۔ ہر نبی نے آنے والے پیغمبر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی کی اور اپنی امت کو ان کا ساتھ دینے کی ہدایت کی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ بشارت دے کر گئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عہد نہیں لیا گیا، بلکہ قرآن و حدیث میں دو ٹوک فرما دیا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ عز و جل کے نزدیک دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ زندگی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کا دین چھوڑ کر کہیں سے ابدی نجات اور حقیقی کامیابی نہیں مل سکتی۔ سب کائنات اسی کی مطیع فرمان ہے، سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ ہم مسلمان تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، ان پر نازل ہونے والے کلام الہی کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہم سب اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ اب جو حقانیت اور صداقت کی واضح دلیلیں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں تو یہی در حقیقت اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ ان پر اللہ، اس کے فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، مگر
جو سچے دل سے توبہ کر لے، اپنے رب کی طرف پلٹ آئے تو ایسوں کے لیے بخشش و مہربانی کا وعدہ ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت بے کرا انہیں اپنے دامن میں سمیٹ لے گی، مگر جو کفر پر ڈٹے رہے اور اسی پر جان دے دی ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے۔ وہ روئے زمین بھر کے سونا بھی فدیہ میں دے دیں تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آخری سانس تک دین اسلام پر قائم رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حیات بعد از ممات پر مکمل ایمان عطا فرمائے اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ہم مسلمانوں میں باہم الفت اور اتفاق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو باہم جوڑ دے، ہمیں اس دین پر کاربند فرمائے، لغزش اور کوتاہیوں پر ہماری پکڑ نہ فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں حالت اسلام پر زندہ رکھے اور حالت ایمان پر اس دنیا سے لے جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو علیہ